أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، قہار ہے، فتاح ہے، علیم ہے۔ اسی کے اختیارات ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور پاکیزہ شریعت ہمارے سامنے پیش کیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر بے شمار انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس حالت میں بھی رکھا ہے اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ سوچ کر دیکھیے، میں بھی اور آپ بھی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کو پا رہے ہیں اور کتنی نعمتوں کو پا چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ کے فضل اس نعمت کو پائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ زندگی میں اللہ نے کیا کیا انعامات دیے۔ اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ نے گھر عطا کی، اللہ نے کاروبار عطا کی، بیوی بچے عطا کیے، امن کی زندگی، سکون کی زندگی، صحت کی زندگی، جسم صحیح سلامت ہے، خوشحال زندگی، خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے درمیان آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی کتنی ساری نعمتیں ہیں، قسم سے ان ساری نعمتوں کو آپ گننا چاہے گن نہیں سکتے، بات ختم نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، آپ کی زبان تھک جائے گی، لیکن اللہ کے احسانات جو آپ کے اوپر ہیں وہ بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ اسی لیے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کو پا کر بھی ظالم ٹھہرا اور ناشکرا ٹھہرا، اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے بھی ناشکری کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ایمان کے بعد، یقین کے بعد عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ عافیت جس میں اللہ رب العالمین آپ کی مکمل طریقے سے حفاظت کرے۔ عافیت کے تعلق جان سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، دولت سے بھی ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، امن سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہیں۔ آج کے دور میں لوگ کس قدر پریشان ہیں، کس قدر بیماری کو لے کر پریشان ہیں، خوف کی زندگی، بے چینی کی زندگی، بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آج کے حالات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان اور یقین کے بعد جو کثرت سے مجھے اور آپ کو مانگنی ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما کہ آپ سکون سے رہیں، آپ کے گھر والے سکون سے رہیں، آپ کی تجارت میں نقصان نہ ہو، آپ کو اللہ صحت مند کی زندگی، تندرست زندگی عطا کرے۔ یہ عافیت، سب سے بڑھ کر ایمان محفوظ رہے، دین محفوظ رہے، سب چیزیں محفوظ رہے، پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آپ آ جائیں۔ یہ عافیت اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے فرمایا صلی اللہ العافیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جگہ جگہ بار بار یہی نصیحت کرتے تھے کہ تم اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرتے رہو۔ آج ہمیں شکایت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، میری زندگی اس قدر بری حالت میں ہے، میں اس طرح پریشان ہوں۔ ہمیشہ ہم شکوے شکایت کرنا جانتے ہیں، حالانکہ
یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس قدر صحت مند زندگی عطا کی ہے، تندرست زندگی عطا کی ہے، سکون اور چین، راحت، امن کے ساتھ اپنے گھر والوں کے درمیان صبح شام زندگی گزارتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک غریب سے غریب انسان سوکھی روٹی کھا کر صحت مند زندگی گزارتا ہے، لیکن بنگلے میں رہنے والا امیر کروڑ پتی جس کے پاس سارے اسباب میسر ہیں، ساری سہولتیں ہیں، دولت کے انبار ہیں، بینک بیلنس، پراپرٹی، سب کچھ موجود ہے، لیکن صحت جیسی نعمت سے وہ آدمی محروم ہے۔ بعض اوقات ایسے غریب مسکین شخص جو پلیٹ فارم میں میٹھی نیند سو جاتا ہے، ایک مالدار کو نیند نہیں آتی بیچارے کو بیماری کی وجہ سے، بعض اوقات ایسے غریب کو دیکھ کر رشک کرتا ہے کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا، کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا۔ نرم نرم گرم گرم بستر میں نیند نہیں آتی اور نیند کی گولی کھانی پڑتی اسے نیند کے لیے، جبکہ یہ غریب مسکین صحت رکھ کر اللہ کی بہت بڑی نعمت پا کر آرام کی سکون کی زندگی گزار لیتے ہیں، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ میرے بھائیوں، صحت بہت بڑی نعمت ہے، عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو اس طرح کی نعمت سے نوازا ہے تو سمجھو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کو مل گئی۔ غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ عطا کیا ہے، اسے اپنی جگہ پر اللہ رب العالمین کا شکر بجانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربی ومعافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اپنے گھر میں صبح امن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کا جسم صحیح سلامت ہے، اور تیسری بات اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو دنیا بھر کے خزانے دے دیے گئے۔ سبحان اللہ، سوچنے کا انداز۔ میں اور آپ کتنی شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کتنے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میری ایسی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بزنس میں نقصان کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن سوچنے کا انداز یہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کتنے خوش نصیب انسان ہو۔ نبی فرماتے ہیں کہ تم گھر میں سکون کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صبح گزارتے ہو اور جسم میں کوئی بیماری نہیں، صحیح سلامت ہیں، اور آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے خزانے اللہ نے آپ کو دے دیا۔ میرے بھائیوں، سوچئے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت کو پا رہے ہیں اور ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کس قدر خوشحال رکھا ہے۔ سکون کی زندگی، امن کی زندگی، چین کی زندگی، راحت کی زندگی اور صحت کی زندگی اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دعا پڑھتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تین مرتبہ پڑھتے تھے، اللہ میرے جسم میں عافیت عطا فرما، اللہ میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اللہ میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نماز میں وتر میں دعا پڑھتے ہیں، وعافنی فی من عافیت، اللہ جن لوگوں کو تو عافیت دیتا ہے ان میں سے اللہ تو مجھے بھی عافیت عطا فرما۔ اور دو سجدوں کے درمیان ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، وہاں بھی عافیت مانگی گئی، اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما، حفاظت۔ اور یہ دعا تو سب لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے، یاد نہیں تو دیکھ کر تو صبح شام پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ سبحان اللہ۔ ترجمے مطلب کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، سچی معنی میں اللہ تعالیٰ سے دل سے ہم کہتے ہیں اللہ تو پوری طریقے سے میری حفاظت فرما۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت دے۔
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، اللہ میرا دین محفوظ رہے، والدنیا یا اللہ میری دنیا بھی محفوظ رہے، واہلی اللہ میرے گھر والے بھی حفاظت سے رہے، ومالی اللہ میری تجارت پراپرٹی بینک بیلنس محفوظ رہے، اللہم استر عوراتی اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی اللہ تو مجھے میرے خوف کو امن میں بدل دے، اللہ امن کی زندگی دے، چین دے، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی اللہ تو میرے سامنے سے بھی حفاظت فرما، پیچھے سے بھی حفاظت فرما، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، اوپر سے بھی، اللہ میں زمین کے نیچے کہیں دھسا نہ جاؤں، اللہ پوری طریقے سے تو میری حفاظت فرما۔ یہ نبی کریم سے دعا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اس دعا کی پابندی کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ضرور آپ اس دعا کو پڑھتے رہیے کہ جس میں اللہ رب العالمین سے پوری طریقے سے پروٹیکشن، عافیت کے سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ پڑھتے رہیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے اللہ رب العالمین ضرور حفاظت کرنے والا ہے۔ عافیت صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو قبر میں مدفون ہیں۔ اسی لیے قبرستان جب جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اس گھر کے رہنے والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس قبر میں مدفون مومن مرد مومن عورتیں ان سب کے لیے اللہ کی سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، تم ہم سے پہلے چلے گئے، بہت جلد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، تمہارے پہلو میں بازو میں ہم بھی آ کر سونے والے ہیں، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اللہ اکبر، ہم اللہ سے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عافیت کے سوال کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے زمین کے اوپر، اور قبر کے اندر جو تم قبر کے مرحلے سے گزر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبر کے عذاب سے، فتنوں سے، آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ اللہ سے ہم اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ان مرحومین، ان لوگوں کے لیے جو انتقال کر چکے ہیں ان کے حق میں بھی دعا پیش کرنی ہے۔ صحت جو رہتے ہوئے قدر نہیں کرتا، صحت جانے کے بعد قدر کرے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسے ہیں جس میں اکثر لوگ کیئرلیس سے غفلت برتتے ہیں۔ فرمایا کہ الصحت والفراغ، الصحت والفراغ، مغبون کہا، اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مغبون کا معنی یعنی آپ بہت بڑی رقم بزنس میں لگا دیتے ہیں اور بہت بڑی کیپٹل آپ لاس کر دیتے ہیں، تھوڑی سی پروفٹ آپ کماتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مغبون، غین بے غبن۔ نبی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا الصحت والفراغ، صحت و تندرستی کے معاملے میں لوگ غفلت میں ہیں، جب تک صحت رہتی ہے قدر نہیں کرتے، صحت چلی جاتی ہے بعد میں افسوس کرتے ہیں، کاش کہ اگر صحت کی زندگی ہوتی میں بھی رب کی بندگی کر لیتا، کاش کہ اللہ عافیت دیتا تو میں بھی بہت کچھ نیکی کے کام کرتا۔ لیکن نبی کہتے ہیں کہ جب تم کو اللہ نے عطا کی تھی تم نے اس کی ناشکری کی، قدر نہیں کی، صحت چلی گئی، آج افسوس کر رہے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، ایک خالی اوقات ہیں، کتنے فرصت کے اوقات ہیں جس میں ہم اللہ کی بندگی کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحال رکھا ہے، عافیت کی نعمت سے نوازا ہے، تو قدر کرو اس نعمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو پا کر اللہ کی بندگی کر لو، نمازیں پڑھ لو، اللہ کو خوش کر لو، اس لیے کہ زندگی میں بیماری کے وہ ایام آنے والے ہیں، جو ایام آ جائیں گے جس بیماری میں آدمی مبتلا ہو جائے گا اس وقت آدمی افسوس کرے گا اور اپنی پیشانی کو زمین میں رکھنے کے لیے ترس جائے گا، لیکن اسے سجدہ کرنے کی فرصت نہ ہوگی۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ صحت کے ایام جب تک باقی ہیں، عافیت کے ایام جب تک باقی ہیں، اللہ کی بندگی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، دین سے قریب ہو جاؤ، توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہے۔
کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہیں، بیماری کے شکار ہیں. اگر آپ ان کروڑوں لوگوں میں اللہ نے آپ کو عافیت اور صحت کی زندگی عطا کی ہے، آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں. کتنے لوگوں کو جا کر دیکھیں آپ ہسپتال میں، کیسے کیسے بیمار لوگ ہیں، قسم سے آپ آنکھوں سے آنسو بہا دیں گے. کتنے لوگوں کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے، پورے خون کو تبدیل کیا جاتا ہے. کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے یہ، کتنی خطرناک ایک مرض ہے یہ. کڈنی فیل ہونے کی وجہ سے مکمل طریقے سے ان کے خون کو تبدیل کیا جاتا ہے. ذرا دیکھیے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت کی زندگی عطا کی ہے تو آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. بیت الخلاء جاتے ہیں ہم لوگ اور واپس آ کر دعا پڑھتے ہیں، غفرانک غفرانک، اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. دیکھیے بیت الخلاء سے باہر آ رہے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں غفرانک، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اس حدیث کو رکھ کر محدثین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ کہتے ہیں، یہ جو پیشاب جو ہمارا نکل جاتا ہے، ہم جو پانی پیتے ہیں اور یہ جو جسم سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، بیت الخلاء میں بیٹھ کر ہم پوری طریقے سے صفائی کر کے آتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے میرے جسم کے اندر فضلہ غلاظت جو بھی ہے تو نے باہر کر دیا. اللہ میں اس سے ناواقف تھا، اللہ تو نے مجھے کتنی یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، صحت مند زندگی دی ہے. اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، تو مجھے معاف کر دے. غفرانک، اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. میرے بھائیوں، ایسے ایک ایک نعمت بیٹھ کر سوچیں گے نا، قسم سے زبان میں شکوے شکایتیں نہیں رہے گی آپ کی. حقیقت میں آپ لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا. اللہ ہم نے بہت ناشکری کی زندگی میں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنا سب کچھ عطا کیا ہے. یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان کے دربار میں ایک شخص تھے جو نصیحت کرنے والے تھے، اللہ والے تھے. تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کر دیجئے. تو اس وقت ہارون رشید کے سامنے پانی لایا گیا. تو ہارون رشید جب پانی پینے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ، یہ جو پانی جو تم پی رہے ہو، اگر یہ پانی آپ کو نصیب نہ ہو تو آپ کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں آدھی سلطنت بیچ دوں گا اس پانی کو پانے کے لیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پی لیجئے. تو پینے کے بعد پھر کہا انہوں نے ہارون رشید سے، جو تم نے پانی پیا ہے تمہارے پیٹ میں چلا گیا، یہ اگر باہر نہ نکلے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اگر یہ باہر نہ نکلے تو میں علاج کراؤں گا، اور اس علاج کے سلسلے میں آدھی اور سلطنت بھی مجھے بیچنی چاہے میں بیچ دوں گا اور اس کا علاج کراؤں گا. تو کہا کہ بادشاہ، آپ کی سلطنت کی حیثیت ایک پانی کی حیثیت ہے، ایک گلاس پانی کی حیثیت ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نظام کو کس قدر بہترین بنایا ہے، کہ صحت کی زندگی دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہارے اندر ہی کتنی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ سے ہمیشہ صحت والی زندگی، عافیت کی زندگی ہمیشہ مانگتے رہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین زندگی میں ہمارے نظروں کے سامنے کتنے لوگوں کو آنکھ سے محروم کیا، کتنے لوگوں کو بہرا بنایا، کتنے لوگوں کو پیر سے محروم کیا، کتنے لوگوں کو ہاتھ سے محروم کیا. ان سارے لوگوں کو ہمارے نظروں کے سامنے چند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے انسان دیکھ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، پیر کتنی بڑی نعمت ہے. رب العالمین کا کتنا کرم ہے تجھ پر. بے ساختہ یہ دعا نکلتی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی اس بیماری سے، اس عذر سے جس عذر میں اللہ نے فلاں کو ابتلا کیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کی زندگی، امن کی زندگی، چین کی زندگی عطا کی. اسی لیے قیامت کے دن شروع میں سوال یہ بھی ہوگا، اے بندے میں نے تجھے صحت کی زندگی دی تھی اور میں نے تجھے ٹھنڈا پانی عطا کیا تھا، تو کہاں تک اس کا شکر بجا لایا؟
اللہ تعالیٰ ضرور پوچھنے والا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمت گننا چاہو گن نہیں سکتے. میرے بھائیوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں جنوں تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی بار بار ہم سے اور جنات سے سوال ہو رہا ہے کہ رب کی نعمت کتنا استعمال کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کھا کر بھی تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو. کب تک ناشکری، کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری؟ کیا تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کے احساس بھی نہیں ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں تم رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو اسی لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چین کے ساتھ، امن کے ساتھ گھر والوں کے درمیان رکھا ہے، عافیت کی زندگی، صحت کی زندگی، تندرستی کی زندگی عطا کی ہے. تو آپ اس کے بارے میں سوچ کر دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. ورنہ تو کتنے لوگ ایسے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال بھی بستر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر چلے جاتے، دنیا سے تڑپ جاتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے اس دور میں اپنے مریضوں کو، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا، بیماری کے ایام میں ان کا ساتھ دینا، یہ تو بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں گے. ورنہ تو بیچاری ماں بیماری کی اس تکلیف میں تڑپ جاتی ہے، ترس جاتی ہے خدمت کے لیے. کوئی بچے آگے نہیں آتے. حد تو یہ ہے کہ اس میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے کہ میں اپنی ماں کو نہیں رکھ سکتی، تم اپنے پاس رکھ لو، اس کے رہنے سے میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور میں نے علاج کے لیے اپنے پیرنٹس کو اتنے لاکھوں روپے لٹا دیے ہیں، کب تک میں ان کو دیکھوں گا؟ کیا زندگی یہی ہے کہ میں پورے پیسے ان ماں باپ پر خرچ کر دوں؟ کتنے بے شرم اولاد ایسے بھی ہیں. میرے بھائیوں، زندگی میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، اے رب تعالیٰ تو ہمیں جب تک رکھ، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھ. اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. اس لیے کہ یہ جو جنریشن ہے، بہت کم لوگ بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے، خدمت کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے، اور اس کو ایک موقع سمجھنے والے، حتیٰ کہ ان کے پیشاب پاخانہ صاف کرنے والے بھی بہت سے مثال موجود ہیں کہ انہیں معلوم ہے ان کی خدمت کرنے سے جنت نصیب ہوگی. ورنہ تو اکثر ایسے ہیں جو اس طرح کی خدمت سے دور جاتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ اپنی جگہ پر ہمیشہ دعا کرو، اللہ تو جب تک رکھے عافیت کے ساتھ رکھ، صحت کے ساتھ رکھ. اللہ میری زندگی میں وہ آزمائش نہ لا جس کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کا محتاج بن جاؤں، جس کی وجہ سے میں اپنے خاندان والوں کا محتاج بن جاؤں. اس لیے کہ آج خدمت کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہی آگے بڑھتے ہیں، ورنہ تو بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. حد تو یہ ہے، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بیچارہ بوڑھا باپ تڑپ رہا ہوتا ہے بستر میں بیماری سے، بوڑھی ماں تڑپ رہی تھی بستر میں بیماری سے، کہہ دیتے ہیں کہ یہ بوڑھا اگر مر جائے تو بہتر ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کیسے الفاظ ہیں، یہ کیسے نالائقی کی بات ہے. حالانکہ یہ بڑی قدر کرنے والی چیز ہے، ایک موقع سمجھ کر کہ جنت پانے کے لیے ایک اللہ نے عظیم موقع دیا خدمت کر کے. تو بتانا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کرو، اللہ تو عافیت کی زندگی دے اور تو ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ. یہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی زندگی عافیت کی زندگی کے ساتھ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہمیں نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر کرنے، ان کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب ہماری موت آئے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آئے، اور موت کے وقت اللہ رب العالمین ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برفع رب حلیم.